اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ محترم حاضرین اور حاضرات اور ناظرین اور ناظرات، کل ہماری آخری بات جہالت پر آ کر رکی تھی کہ جہالت سے کتنے بڑے بڑے نقصانات سے آدمی دوچار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے لیے ایک معبود بنا کر دیا جائے جس کی وہ پرستش کریں گے، تو حضرت موسیٰ نے یہی جواب میں کہا کہ قال انکم قوم تجہلون، کہ تم جاہل قوم ہو، کہ جہالت ہی کی وجہ سے وقت کے نبی سے تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے ایک معبود تم کو بنا کر دیا جائے۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل کا واقعہ ہو گیا تھا اور قاتل کون ہے یہ پتہ چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے۔ قال ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ جی، موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کو قاتل کا پتہ چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور پھر اس گائے کی ہڈی لے کر مقتول کے اوپر مارو تو وہ خود بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے بول کے۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم کو ایک گائے ذبح کرنی ہے تو کہنے لگے کیا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ یہاں ہم کو قاتل کی پڑی ہے کہ قاتل کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو موسیٰ وہاں بھی یہی جواب دیتے ہیں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ جہالت جن کے اندر ہوگی وہی اس طرح کا گھناؤنا مذاق وغیرہ کریں گے۔ تو یہ کام یعنی کہ بیجا کسی کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کا مذاق بنانا، یہ کوئی سنجیدہ آدمی بالکل نہیں کر سکتا، بلکہ جس آدمی کے اندر جہالت ہوگی وہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر دو مقامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے۔ ایک جگہ تو وہ جہاں یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر عورتیں آپ کے پیچھے پڑ رہی تھیں، تو تب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اے میرے پروردگار اگر ان عورتوں کی سازش کو تو نے مجھ سے دور نہیں کیا، یہ عورتیں جو کچھ سازش میرے ساتھ کر رہی ہیں ان کے مکر و فریب کو اگر تو نے مجھ سے نہیں پھیرا، تو نے مجھے نہیں بچایا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اصب الیہن، میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر اس کے بعد میرا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا۔ عورت کی طرف مائل ہونے کے بعد میں کیا کیا کروں گا انہوں نے گنایا نہیں، بلکہ سو سونار کی ایک لوہار کی جیسے جو کہا جاتا ہے کہاوت میں، بالکل یہ بات انہوں نے بتا دی کہ اب جب میں عورتوں کے چنگل میں پھنس گیا تو اس کے بعد پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا گناہ ہو جائیں، زنا بھی ہو جائے گا، شراب بھی پی لوں گا، کچھ بھی اگر وہ کہیں سب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو سب کو ملا کر انہوں نے کہہ دیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ،
عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور یہی یوسف علیہ السلام ہیں، جب مصر کے فرما روا بن گئے، خزانے کے بالکل جو نا کہ وہ جو فوڈ کا یہ تھا ان کا، تو اس کے جو نا جب ان کو مقرر کر دیا گیا، سربراہ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خود ان کے بھائی آتے ہیں۔ پہلی بار آئے چلے گئے، دوسری بار آئے چلے گئے، تیسری بار بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پردہ اٹھاتے ہیں اپنے راز سے، اپنی حقیقت بتاتے ہیں، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور یوسف کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کچھ زیادتیاں کی؟ کب؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نرے جاہل تھے، پوری طریقے سے تمہارے اندر جہالت جب تھی، اس وقت جہالت کا یہ نتیجہ تھا کہ تم یوسف کے ساتھ کتنا بڑا جرم تم نے کیا کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو ایک اندھے کنویں میں جا کر کنویں میں جا کر پھینک کر چلے آئے۔ تو اس طرح سے یہ جہالت ہے جو کہ انسان سے ہر طرح کی برائیاں کرواتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حضرت لوط علیہ السلام بھی جب اپنی قوم سے ان کی وہ برائی جس نے دنیا میں سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا تھا، ہم جنس پرستی کی یہ بیماری، تو اس بیماری کا اپنی قوم سے یہی کہتے ہیں اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ نے جو فطری طریقہ شہوت پوری کرنے کا اللہ نے مقرر کیا، اسے چھوڑ کر تم ایک دوسرا اور نیا طریقہ ایجاد کر چکے ہو، تو یہ اس لیے کہ تمہارے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بل انتم قوم تجہلون، یہ حضرت لوط علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہالت یقیناً ایسی بری بلا ہے کہ اس کے نقصانات دنیاوی اعتبار سے بھی اتنے زیادہ کہ اسی وجہ سے کوئی بھی قوم، بلکہ اس وقت دنیا میں ہر ملک اپنی اپنی جگہ پر اپنے لوگوں کے اندر اس جہالت کو ان سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہر قوم، ہر ملک والا یہ چاہتا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد بالکل جانکاری رکھنے والا رہے، پڑھا لکھا ہو اور جہالت سے کوسوں دور ہو، یہ ہر ملک والوں کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہی ہے کہ وہ قوم کہ جس کے لیے سب سے پہلی وحی اقرا کی آئی، دین کے اندر کتنی بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، توحید سب سے بنیادی چیز ہے، نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور کیا کیا احکام نہیں ہیں، مگر ان سب سے ہٹ کر پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی وحی اتاری ہے۔ اقرا یعنی کہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ میں پڑھنا لکھنا کتنا عام ہونا چاہیے، ایک ایک فرد اس کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ امت اقرا لا تقرا، کہ اقرا کی وحی جس امت پر اتاری گئی تو وہی امت آج بالکل پڑھنے لکھنے سے کوسوں دور ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس جہالت کا ہی نتیجہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے جو دنیا کے نقصانات ہیں اپنی جگہ پر، مگر دین کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جتنی بھی خرافات، بدعات وغیرہ اس وقت امت کے اندر رائج ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف جہالت ہی کی وجہ سے، کہ صحیح دین کیا ہے نہیں معلوم ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے اپنے پسندیدہ طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے اور اسے دین کا درجہ دے دیا، اور اس پر عمل کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جہالت کا
اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اتنا بڑا بالکل جو نا خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ صحیح دین کو نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے طور پر بدعات اور خرافات کو ایجاد کر کے اسے دین سمجھ کر اسی پر عمل کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ عقیدے کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ صحیح عقیدہ ہمیں کیا رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت جہنم کے بارے میں اور کتنی باتیں ہمیں جو نا عقیدے کے طور پر بتائی گئی ہیں، مگر آج کتنے ایسے لوگ جو بالکل ان عقیدوں کے اندر بہت ہی جو نا بگڑے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب تک بندہ اس سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن شرک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بڑے آرام سے شرکیہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، شرکیہ جملے اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں اور پھر بھی ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایسا بھیانک جرم، اس دنیا کا سب سے بڑا جرم جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، ایسے جرم میں، ایسے گناہ میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ خود اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ہاں اللہ پر ایمان بھی ہے مگر اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ ہے۔ شیطان جہالت کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا یہی شیطان ہے۔ تو شیطان ہر طرح کے گناہ ہم سے جہالت کی بنیاد پر ہی کراتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں معرفت حاصل ہو، اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ ہمارا پروردگار کون ہے، کیسا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو آدمی آسانی کے ساتھ گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ لیکن جب آدمی کا ذہن اپنے رب کے بارے میں خالی ہوتا ہے، وہ جانتا نہیں کہ میرا رب ہر چیز دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا، بلکہ میرے اپنے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی واقف ہوتا ہے۔ یہ سب جب آدمی کو دماغ اس کا خالی ہوتا ہے، جانتا نہیں ہے، تبھی اس کا نفس جب دعوت دیتا ہے کسی بھی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی صحیح معنوں میں جاننے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرے گا۔ اسی لیے اسلاف کرام کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہہ کر کہ جو بندہ اپنے رب سے جتنی زیادہ معرفت رکھے گا، اپنے رب کی معرفت جتنی زیادہ رکھے گا وہ اتنا ہی اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو یہ سب جہالت ہی کا نتیجہ ہے کہ جتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی بڑی برائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں، یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ صرف اپنے نفس کی خواہشی کی بات نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور ان کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا یہ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بڑے آرام سے گناہ کرنے والے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی جہالت ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، مطلب کیا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے، اگر سب جانکاری رکھتے تو ایسی صورت میں تفسیر، تعویل، اختلاف الگ الگ نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی حدیث کی دلیل ہے، مگر اس آیت کو لے کر، اس حدیث کو لے کر من مانی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں الگ الگ رائے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اختلافات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جہالت یہ ہمارے اپنے لیے سب سے بڑی آفت ہے، بہت بڑی آفت، کہ آدمی جس قدر جانکاری رکھے گا، دنیا کے معاملے میں دیکھیے جو جتنا زیادہ جانتا ہے تو وہ ہر طرح کے نقصان سے، دھوکے سے، سب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے، مگر دین
جو کہ ہماری اپنی اخروی نجات کا جس پر دار و مدار ہے، وہاں آدمی بالکل جو ہے کیا ہے دور رہنا چاہتا ہے کہ دین زیادہ سیکھنا نہیں چاہتا، بس جتنا ایسے ہی لوگوں کو دیکھتے کرتے جو کر رہے ہیں میں بھی کر لیا تو آدمی اپنی جگہ پر خوش ہو جاتا ہے کہ میں بھی دین پر عمل کر لیا۔ حالانکہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ دین کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کیا کیا چھوڑنے اور دور رہنے کا مجھ کو حکم دیتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہر مسلمان پر، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، دنیا میں جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے اوپر جو نا لاگو ہوتا ہے کہ اسے اپنے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب آدمی جانکاری نہیں حاصل کرتا ہے تو تبھی دین کے نام پر مختلف بدعات، خرافات وغیرہ پر عمل کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو دین پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک سوال اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں کہ اے محمد آپ پوچھئے کیا جانکاری رکھنے والے اور جانکاری نہیں رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جواب، سب کا جواب یہی آئے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہمارے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، بلکہ جانکاری رکھنے والے، دین کے بارے میں ہماری بھی اپنی جانکاری عام ہو۔ یہ صرف علماء ہیں اپنی جگہ پر، بہت ساری باریکیاں ان کو مسائل جاننے کے لیے، لیکن عمل کرنے کے لیے مجھے کس حد تک، کیا میرے اوپر فرائض ہیں، کیا میرے اوپر واجبات ہیں، اور کن کن چیزوں کو اللہ نے میرے لیے حرام کیا ہے، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں مختلف چیزیں ہیں، تو یہ سب رہنا سہنا کیسے ہونا چاہیے، آدمی کو جانکاری بالکل ضروری ہے۔ ورنہ جانکاری نہ ہونے ہی کی وجہ سے آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنے برے جو نا ہمارے ہو رہے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے میرے اپنے پاس صرف ویلور جو قلعہ وہاں پر معروف ہے، وہاں کی 2 مسلم لڑکیوں کا رمضان میں ویڈیو نکال کر جناب بھیجنے والے مجھے بھیج رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ہماری اپنی قوم کہاں جا رہی ہے، کہ دونوں لڑکیاں برقعے میں اپنے جناب غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بالکل جناب اس کے ساتھ جناب چل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف جہالت کا نتیجہ ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ایک کافر چاہے کتنا خوبصورت ہو، کتنا پیسے ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک ادنا غلام مگر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، وہ بہتر ہے مشرک سے، بھلے سے وہ مشرک تمہیں کتنا پسند کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کب سمجھیں گے؟ جی ہمارے اپنے معاشرے میں کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے غیر مسلموں سے رشتہ قائم کر لیا اور اسلام سے ہی نکل کر جو نا چلی گئیں، جہنم رسید ہو رہی ہیں۔ یہ سب سوائے جہالت کے اور کیا چیز ہے؟ جہالت یہ عام ہونے کی وجہ سے آج یہ سارے حالات ہم کو دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ ہمارے اپنے اندر خود اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم دین کی ساری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو جہالت میں لوگ رہتے ہیں ان کی جہالت کو بھی خود ہم بھی معلوم کر کے دوسروں کی بھی جہالت دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جہالت کے بڑے نقصانات، جی جیسے انبیاء کی زبانی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور عام بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ لا يستوی الذین قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہہ کر دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بات بتائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے اگر ڈر سکتے ہیں تو کون؟ جانکاری رکھنے والے۔ العلماء سے مراد یہاں کسی مدرسے کا فارغ یا کہیں اور یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے کر آنے والا ہی نہیں ہے،
بلکہ العلماء کا مطلب جانکاری رکھنے والے، چاہے وہ بغیر مدرسے میں پڑھے بھی اپنی ذاتی کوشش سے جی علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کتابیں جو بہت ساری ہیں ان کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ پڑھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس سے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا، یہ سب جناب علماء کے اندر آئیں گے، اور جانکاری رکھنے والے ہی اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم جو نا ہمارے لیے موضوع ہے کہ ہماری اپنی قوم بالکل جہالت میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اپنے نوجوانوں کی جوانیاں، پیسہ، وقت سب برباد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کتنے نوجوان سب گروپ میں بیٹھ کر صرف کھیلتے کرتے اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی ان کو جو ہے کیا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے۔ اپنی خواہشات جیسے رمضان سے پہلے گزارتے آئے زندگی، جیسے اپنی خواہشات پوری کرتے آئے، ویسے ہی ابھی بھی یہ سب نوجوان ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سب صرف جہالت کا نتیجہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ سب اگر معلوم ہو جائے اور اس کو ہم جو نا کہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، تو پھر یہ چیز نا ہمارے اپنے حالات ایسے نہیں رہیں گے، بدل جائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایسے نام، صرف 99 نہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے جی دعائے قنوت کے اندر وہ الفاظ بھی سنے کہ جس میں یہ جو نا ہم جو نا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر مانگتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا، یا اپنی کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا، یا اپنے آپ میں تو نے اس کو جو نا اٹھا کر رکھا ہے، کسی کو اس کا علم تو نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال آپ نے یہ بتایا کہ 99 پر 9 اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں کہ ان ناموں کو کوئی بندہ اگر صحیح طریقے سے یاد کر لے اور سمجھ لے، من احصاها، اللہ کے نبی بتاتے ہیں احصا کا معنی صرف یاد کرنا نہیں ہے بغیر معنی سمجھے کے، یاد بھی کرنا اور ان کا معنی مطلب وغیرہ سمجھ لینا، تو پھر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دخل الجنہ آپ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو معنی اور مطلب ہے اس کا اثر ہماری اپنی ذات میں ضرور پڑے گا، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جانکاری وغیرہ جب نہیں ہے تو آدمی زندگی 60 سال کی 70 سال کی اپنی خواہشات میں گزارتا چلا جاتا ہے، اس کو ذرا بھی کبھی اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کبھی سوچتا بھی نہیں۔ تو یہ جہالت بہت بری چیز ہے کہ اس کا دنیاوی نقصان بھی اور جو نا کیا ہے دینی نقصان بھی۔ آج یہ جو ہماری دوسری اور قومیں جتنی بھی ہیں، یہ سب مسلمانوں سے کیوں جو نا پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ دنیاوی معاملے میں بہت آگے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم جس کا جو نا کہ دنیاوی معاملے میں بہت پیچھے ہو، کوئی اس کو اپنا پیشوا نہیں بنا سکتی ہے۔ ان کی بات ماننے کے لیے کہیں تو کیسے مانیں گے وہ؟ تو اس لیے جہالت دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا اس کا خسارہ ہونے والا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت کی اس آفت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو صحیح معنوں میں اپنا دین سیکھنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔